معیشت کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ڈیڈ لاک نہیں ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا، وہ خاص طور سے نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھے اور یہ ایک بار پھر سلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت اہم کیس کی سماعت جاری ہے۔ آج اس کی 27ویں سماعت تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ عمران خان کی اس درخواست کی کیس کی اور اس حوالے سے اس کیس کی سماعت کر رہی ہے اور یہ 5 ماہ سے جاری ہے۔ اس کیس میں آج عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل مکمل بھی ہو گئے۔ اگلی سماعت 9 جنوری کو ہوگی جس میں حکومت کی جانب سے مخدوم علی خان دلائل دیں گے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں نے 8 ماہ قبل حکومت سنبھالتے ہی جو پہلا فریضہ انجام دیا تھا وہ نیب قوانین میں ترامیم تھی۔ ان ترامیم کے تحت آج تک 300 کے قریب سینکڑوں ارب روپوں کے کرپشن کیسز راتوں رات فارغ کر دیے گئے اور حکومت کے بڑی شخصیات اس سے فیضیاب ہوئی ہیں۔ نیب قانون میں ترامیم سے متعلق آج عمران خان نے کہا کہ ترامیم کے بعد پاکستان میں بڑے مفرور لوگوں کے چن کر کرپشن کیسز معاف کیے جا رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے اسمبلی سے استعفوں کا معاملہ زیر بحث آیا۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے نیشنل اسمبلی سے مستعفی ہونے سے متعلق اپنے دلائل میں کہا کہ موجودہ اسمبلی نے لوگوں کا اعتماد توڑا اور موجودہ رجیم کرپشن کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت اسمبلی نامکمل ہے۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ یہ بات پہلی مرتبہ زیر بحث آئی ہے جس میں وزن ہو سکتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت اسمبلی سے باہر ہو تو وہ فعال کیسے ہوگی۔ اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کا جانبدار نقطہ نظر ہے کہ اسمبلی نامکمل ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ میں ہونا یا نہ ہونا ایک سیاسی سوال ہے۔ سیاسی معاملے پر عدالت کو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کا موقف تھا کہ استعفوں کا سوال سیاسی نہیں آئینی ہے۔ اسی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ کیا سینٹ میں نیب ترامیم پر بحث ہوئی تھی، جس پر جناب خواجہ حارث نے بتایا کہ سینٹ سے بھی ترامیم بغیر بحث منظور کرا لی گئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ جب ایوان میں قانون پر بحث ہی نہ ہو تو استعفے کے علاوہ کیا حل ہے۔ گزشتہ روز بھی کیس کی سماعت کے دوران بہت دلچسپ ریمارکس سامنے آئے تھے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آبزرویشن میں کہا تھا کہ نیب ترامیم اس اسمبلی نے کی ہیں جو مکمل ہی نہیں۔ اس نقطے پر قانون نہیں بلکہ نامکمل اسمبلی قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جس کا عدالت نے کہا کہ جواب نہیں مل رہا۔ نیب قانون کے غلط استعمال سے کئی افراد کے کاروبار تباہ ہو گئے تھے۔ کرپشن پر کسی صورت معافی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے موقف اختیار کیا کہ نیب ترامیم سے فائدہ صرف ترامیم کرنے والوں کو ہی ہوا۔ ترامیم کی نیت ٹھیک نہ ہو تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا ایسی صورتحال میں عدلیہ ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھے؟ جب سسٹم تباہ ہو رہا ہو تو عدلیہ مداخلت کرتی ہے۔ یقینی طور پہ نیب ترامیم سے جو کایا پلٹی ہے ان تمام مقدمات کی، ان کیسز کی اور ان سزاؤں کی جو کہ پچھلے 3.5-4 سال کے دوران ہوا ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو کرپشن کے بڑے الزامات والے کیسز تھے، اس حوالے سے جو تمام پیش رفت ہوئی ہے وہ سب اس وقت تحلیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے میں مداخلت نہیں کی تو یہ سب کیسز، یہ تمام الزامات ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جائیں گے۔ اس انتہائی اہم کیس کو کور کر رہے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ 27 سماعت ہو چکی ہیں اور اب عمران خان جنہوں نے کہ پٹیشن فائل کی تھی ان کے وکیل نے تو اپنی دلائل دے دیے ہیں۔ مجموعی طور پہ عدالت جس انداز سے اس کیس کو دیکھ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ بہت دلچسپی ہے، پوری قوم کی دلچسپی ہے، عدالت بھی اس معاملے میں بظاہر یہ 3 رکنی بینچ جو ہے فی الحال تقسیم نظر آتی ہے۔
بالکل کامران صاحب، یہ 3 جو رکنی بینچ ہے یہ مختلف الخیال ججز ہیں اور بہت دلچسپ سوالات کرتے ہیں جو بھی روسٹم پر آئے، اور خواجہ حارث سے بالخصوص انہوں نے جب سوالات کیے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے بہت بیلنسڈ ریمارکس تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ احتساب کے نام کے اوپر جو نیب ہے اس سے بہت سے غلط فیصلے بھی ہوئے، بہت سے غلط جو ہے وہ اقدامات بھی کیے گئے، لیکن اس ساری صورتحال میں کوئی ایسی قانون سازی بھی نہیں کی جا سکتی جس میں تمام سسٹم کو بلڈوز کر کے آپ ایک ایسی قانون سازی کر دیں جس سے پورا جو احتساب کا نظام ہے وہ متاثر ہو جائے۔ دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر احتساب ہونا ہے تو پھر سب کا ہونا چاہیے، اس میں عدلیہ، فوج اور باقی تمام اداروں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ اور دوسرا جسٹس منصور علی شاہ کا اہم سوال یہ تھا کہ کیا پی ٹی آئی اس پارلیمانی نظام کی جمہوریت میں وہ سسٹم سے آؤٹ ہو کے وہ کیسے لیجسلیشن میں اپنا رائٹ کلیم کر سکتے ہیں، وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ رائٹ ہے کہ ان کی بھی بات سنی جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ 2 اہم سوالات اٹھائے۔ تیسری رکن ہے جسٹس اعجاز الحسن، وہ بھی اہم ریمارکس دیتے ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں ہے یا نہیں ہے، یہ تو سیکنڈری سوال ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور یہ شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، ان کے بنیادی حقوق ہیں، ان کو تو متاثر کر رہی ہے نہیں کر رہی۔ لہٰذا تینوں جو ججز صاحبان ہیں وہ اہم ریمارکس دیتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ان میں تو بہت سے کیسز ایسے ہیں جس میں کہ جن میں کہ جو سماعت ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے، کسی میں جو ہے وہ بہت ایڈوانس لیول پہ ٹرائل تھا، کسی معاملے میں انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور پھر اس کی جو بھی الزامات تھے ظاہر ہے کہ عدالتیں اس میں سزا یا بری کرنے کا فیصلہ کریں گی، لیکن اس میں بے تحاشا ثبوت اور بڑی محنت سے کئی سالوں کی اس پوری کاوش کے نتیجے میں شواہد اور ثبوت اور ڈاکیومنٹس اور یہ ساری چیزیں جمع کی گئی تھیں۔ تو آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ جو کیسز ختم ہو رہے ہیں، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بالکل تحلیل ہو رہا ہے، یہ تمام معاملات، یہ ثبوت، یہ شواہد، یہ سب کہیں محفوظ ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کا؟ کامران صاحب، یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہم دیکھتے ہیں روزانہ ہی، جب نیب کے وہ افسران جنہوں نے کئی مہینوں کی محنت کے بعد اور بہت سے رسک لینے کے بعد بہت سے شواہد اکٹھے کیے، بہت سے ایسے ثبوت اکٹھے کیے جس میں انہیں بہت مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، ریفرنسز بنائے، انویسٹیگیشنز کی، انکوائریز کی، ملزمان کو گرفتار کیا، بہت سے لوگوں سے دشمنیاں مول لیں، لیکن اب وہ تمام کیسز جو ہیں وہ عدالتیں ریٹرن کر رہی ہیں، واپس کر رہی ہیں نیب کو، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کمپیٹنٹ فورم نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بڑا خلا بھی ہے کہ یہ اربوں روپے مالیت کے یہ کیسز ہیں، ان میں کوئی بری نہیں ہو رہا بلکہ ریٹرن کیے جا رہے ہیں۔ تو اب تمام جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ یہ اتنے اربوں روپے مالیت کے کرپشن کیسز بنائے گئے، اتنے شواہد اکٹھے کیے گئے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، انکوائریز، انویسٹیگیشنز ہوئی، ریفرنسز ہوئے، لیکن اب یہ ایک اور جو قانون سازی ہے اس کے ذریعے تمام کیسز کو ریٹرن کیا جا رہا ہے۔ اب ان کا اگلا فورم کیا ہوگا اس کے اوپر بھی ابہام ہے، یہ کیسز کہاں پر جائیں گے، ٹرائل ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کے اوپر بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو قانون سازی ہے اس میں ابہام ہے کہ نیب میں ٹرائل نہیں ہوں گے، تو اس کے لیے کوئی دوسرا فورم بھی نہیں بنایا گیا۔ لہٰذا اس تمام صورتحال میں اب وہ مشینری بھی نہیں رہی ہے، وہ تمام پروسیکیوٹرز بھی نہیں ہے، وہ تمام جو تحقیقات کار تھے جنہوں نے یہ شواہد جمع کیے وہ بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہیں، اور پھر اس تمام ایک بار پھر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس تمام مٹیریل جو جمع ہوا ہے اس سلسلے میں، اچھا ایک اور چیز یہ کہ گواہان جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ تتر بتر ہو گئے، پورے اس کیسز کے گواہان کی بھی ضرورت ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ حکومت کا نقطہ نگاہ ہی بدل گیا ہے، جیسے کہ کل ہم نے سلیمان شہباز کے کیس میں دیکھا کہ ایف آئی اے جن کے کہ وہ ملزم تھے، جن کو وہ مطلوب تھے، جہاں پر ان کے خلاف یہ 17 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس تھے، اس نے عدالت میں ایک لفظ نہیں بولا ان سے، جج صاحب سے، اس حوالے سے کہ یہ ہمیں مطلوب تھے، یہ کبھی ہمارے سامنے پیش نہیں ہوئی، ان کو ضمانت نہ دی جائے، اور بہرحال وہاں پر بھی ان کو بڑا سہل سلسلہ رہا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر جو ہے یہ ان کی عبوری ضمانت منظور کر لی تھی۔ تو حالات بالکل بدل گئے۔ بالکل کامران صاحب، حالات بدل چکے ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے ان تمام تر کارروائیوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے وہ تمام لوگ اب یہاں سے جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو ملزمان تھے
اب وہ تمام لوگ پاور کوریڈورز میں ہیں، وہ فیصلہ سازی میں ہیں، وہ تمام لوگ اس وقت کرتا دھرتا ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جو تفتیشی افسران ہیں، پروسیکیوٹرز ہیں یا جو دیگر افسران ہیں، وہ کیسے کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، جب تمام تر جو اختیار ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس ہے جو چند مہینے پہلے انہی کیسز میں ملزم تھے یا انہی کیسز میں ٹرائل بھگت رہے تھے یا انہی کیسز میں انکوائریز بھگت رہے تھے۔ سو ایک یکسر تبدیل منظر ہے۔ اگر ہم 6 ماہ پہلے یا 8 ماہ پہلے کا جو منظر دیکھیں تو وہ یکسر مختلف ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جو پہلے ٹرائلز بھگت رہے تھے، آج وہ تمام لوگ فیصلہ سازی میں کھڑے ہیں اور وہی فیصلے کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں جو گریڈ 17، 18، 19 کے اگر آفیسرز ہیں، تفتیشی افسران ہیں وہ اور پروسیکیوٹرز ہیں، وہ کیا فیصلے کر سکتے ہیں؟ وہ تو عدالت میں مکمل اپنا جواب بھی نہیں دے سکتے، نہ تو وہ کوئی ریکارڈ دے سکتے ہیں، نہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے یا نہیں کرنی، حتیٰ کہ ایون وہ عدالت کو کہتے ہیں جو آپ کریں گے مناسب ہوگا، لہٰذا وہ کوئی کلیئر پوزیشن بھی نہیں لے رہے۔ تو لہٰذا ایسے حالات میں تو نہ کسی کو کوئی ٹرائل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے خلاف تو یہ سپریم کورٹ کی فی الحال ظاہر ہے کہ 5 مہینے سے کیس چل رہا ہے اور ابھی مخدوم صاحب کے دلائل باقی ہیں، اور اس دوران کچھ ہدایات ان کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے نیب کو جاری کی تھیں، جس میں کہ شاید اس ریکارڈ کا تحفظ اور اس حوالے سے کچھ بیسک جو ہدایات اور آرڈرز جو ہیں وہ نیب کو دیے گئے تھے، اور ان کیسز کی تفصیلات بھی پرہیپس سپریم کورٹ نے طلب کی تھی تاکہ ان کے پاس بھی اس کا ایک ریکارڈ رہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ بالکل کامران صاحب، یہ تمام مقدمات، انکوائریز، انویسٹیگیشن، ریفرنسز، انڈر ٹرائل کیسز، ان کی مالیت، ان کے ملزمان، ان تمام کا ریکارڈ سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا جو نیب نے جمع کروا دیا ہے، اور اس کے علاوہ ان تمام کیسز کا بھی جو ان نیب ترامیم کے بعد جن جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ان تمام کا بھی ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور کے اوپر نیب سے بھی کہا تھا کہ آپ بھی کوئی کلیئر پوزیشن بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں آپ کا موقف کیا ہے، لیکن ان کا یہی موقف تھا کہ جو وفاقی حکومت کے آرگومنٹس ہوں گے ہم اسی کو کیری کریں گے جو اٹارنی جنرل یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل دیں گے، لہٰذا نیب بھی اس ساری فیصلہ سازی میں نیب خود کہیں پر ایز انڈیپینڈنٹ باڈی نہیں کھڑا، بلکہ وہ اس کی تمام تر نظریں وفاقی حکومت کی طرف ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ملک میں سیلاب آیا تھا، اب بھولنے کا وقت ہے، وفاق بھی بھول گیا ہے اور سب سے بڑا متاثر صوبہ سندھ، یہاں کی حکومت بھی بھول گئی ہے اور سیلاب متاثرین کی تباہ حالی برقرار ہے، اور بعض علاقوں میں اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ کے دادو میں پانی ابھی تک نہیں اترا ہے، لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر، ان کے اسباب، ان کے مال سب ڈوبے ہوئے ہیں اور بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ہم اس کو یاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو بھی دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ 4 ماہ قبل ملک میں تباہ کن سیلاب آیا تھا، سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا، مگر ایسا لگتا ہے کہ سندھ کے تباہ و برباد سیلاب زدگان کو ہم سب بھول بیٹھے ہیں۔ نہ یہ سیلاب زدگان وفاق کو یاد ہیں، نہ ہی سندھ حکومت کو ان کی کچھ پرواہ ہے۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں اب بھی متاثرین کی بحالی کا کام شروع نہیں ہو سکا ہے، کئی علاقے آج بھی سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سردی نے سیلاب زدگان کی مصیبت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے، ان غریبوں کے پاس پہننے کے لیے اب گرم کپڑے ہیں، نہ اوڑھنے کے لیے لحاف۔ معصوم بچوں اور بوڑھوں کو بیماریوں کی ایک نئی لہر کا سامنا ہے۔ سب سے زیادہ برا حال وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے علاقے دادو کا ہے، لیکن متاثرین کی مدد کے لیے سندھ حکومت ہمیں دور دور تک آج بھی نظر نہیں آ رہی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ کا دورہ کیا اور ایک مرتبہ پھر سیلاب سے ہونے والے نقصانات گنوائے، ساتھ ہی سیلاب زدگان کے لیے وسائل وقف کرنے کا ایک اور عزم دہرایا۔ اس تباہ کن دردناک صورتحال کی مزید تفصیلات اختیار کھوکر ہمیں دادو سے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ گویا کہ اس وقت بھوک اور سردی اور بے بسی اور بے مکانی، یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی، اور یہ جن لوگوں کو ہم نے یہ دکھایا ہے یہ کتنی بڑی تعداد میں ہے جو اس صورتحال میں ہے، یہ عوام جو ہے کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے؟ خان صاحب، یہ بہت بڑی تعداد میں ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں یہ لوگ۔ تقریباً یہ جو دادو کا علاقہ ہے اس میں 3 سے 4 ہزار بستیاں ہیں، ان بستیوں کا اگر ہم اندازہ کریں تو یہ لاکھوں میں چلے جائیں گے لوگ، اور ہم نے جو بستیاں وزٹ کی اس میں ہمیں کہیں بھی صورتحال جو ہے نا اس سے مختلف نہیں لگی جو آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا۔ یہ دن کے مناظر تھے جو آپ نے دیکھے، لوگوں کی بات تھی۔ اس وقت رات ہے
سردی کا موسم ہے، اس وقت تقریباً 15 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے۔ میں آپ کو یہ دکھائیں کہ یہ ایک خاندان ہے جہاں پر ہم موجود ہیں اسی علاقے میں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی خیمہ نہیں ہے، اور یہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کا سامان پیچھے جو بچا کچھا ہے وہ پڑا ہے، پیچھے ان کا گھر ہے جو ڈوب گیا ہے، اور یہ ساری رات ادھر بیٹھتے ہیں، اور رات کو شبنم گرتی رہتی ہے ان کے اوپر، اور ان کے جو یہ بستر ہیں یہ بھیگ جاتے ہیں، اور اس وقت 15 سینٹی گریڈ ہے، صبح یہ درجہ حرارت 6-7 سینٹی گریڈ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں ان لوگوں کا جن کا یہ صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے خان صاحب، ان لوگوں کو سردی سے بچانا ہے، ان کو گرم کپڑے کی ضرورت ہے، ان کو خیمے کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑی ضرورت خوراک۔ بچے، چھوٹے بچے، بے شمار بچے بیمار ہیں، سینے کی تکلیف ہے، سانس کی تکلیف ہے، اور ہمیں کوئی میڈیکل کیمپ نظر نہیں آیا، کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آیا، اور کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں، کوئی NGO نظر نہیں آیا، کوئی سرکاری آدمی نظر نہیں آیا۔ مطلب ٹوٹلی یہ لوگ جو ہے نا بے یار و مددگار ہیں اس وقت۔ یہ یہاں جو صورتحال ہے، ہم پہلے بھی آئے تھے 2-2.5 مہینے پہلے، ہم مسلسل اس سیلاب کو کور کیا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا، اب سردی آئے، برسات کا موسم آ رہا ہے، اب اگر بارشیں ہو گئی تو آپ دیکھیں بارشیں اگر ہو گئی تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں، یہ ایک خاندان نہیں، ایسے سینکڑوں ہزاروں خاندان ہیں جو اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی خان صاحب، بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے دادو سے۔ کمرشل بریک، ذرا نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک بار پھر کہا کہ ان کا مصمم ارادہ ہے کہ وہ ہفتہ 17 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے۔ اگر عمران خان اپنے فیصلے پہ قائم رہتے ہیں تو پہلے مرحلے میں چودھری پرویز الہی سے پنجاب اسمبلی تحلیل کرا دیا جائے گا، اور اس کے بعد KP کی میں اسمبلیز تحلیل ہوگی، اور اس طرح سے ان دونوں جگہوں پہ نئی حکومتیں بنیں گی، مگر یہ کس کی ہوں گی یہ فی الحال کہنا قبل از وقت ہے۔ نئی حکومتیں کب تک تشکیل پائیں گی، اس حوالے سے بھی کئی سوالات ہیں، اور وہ بھی اہمیت کے ہیں۔ آئین کی آرٹیکل 224 کے مطابق اگر کوئی بھی اسمبلی مدت پوری کر لے یا تحلیل ہو جائے تو 3 دن میں حکومت اور اپوزیشن اسپیکر کو نگراں وزیر اعلیٰ کا نام تجویز کرتی ہیں۔ اگر متفقہ فیصلہ نہ ہو سکے تو حکومت اور اپوزیشن کی پارلیمانی کمیٹیز 3 دن میں اپنے 3 ناموں میں سے کسی کو نگراں سربراہ منتخب کریں گی، اور اگر پارلیمانی کمیٹیز بھی اتفاق رائے میں ناکام ہو جاتی ہیں تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا، جو 2 دن میں نگراں حکومت اور اپوزیشن کے ناموں میں سے کسی بھی مناسب نام کا اعلان کرنے کا مجاز ہوگا۔ گویا کہ جو نئی حکومت بنے گی، نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اس کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ اگر تعطل رہتا ہے حکومت اور اپوزیشن کے نمائندوں کے درمیان اس معاملے پہ، گویا اسمبلیز کی تحلیل کے بعد 1 ہفتے میں نگراں سیٹ اپ مکمل طور پر تشکیل پا جائے گا، اور حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہی رہے گا، کیونکہ عمران خان اور PDM کا اتفاق رائے ہونا کسی معجزے سے کم نہیں۔ بہرحال آج عمران خان نے 17 دسمبر کو حتمی فیصلے کا اعلان کر دیا۔ خان صاحب کے ارادے اب پنجاب اور KP اسمبلیز کی تحلیل کے بعد مستقبل کے سیاسی منظرنامے نے کئی کلیدی سوالات کے جوابات درکار کیے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کیا خان صاحب کا ان کی جماعت کا ہوم ورک ان تمام سوالوں کے جواب فراہم کر سکتا ہے، اور اس بارے میں تسلی کر لی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ کیا واقعی یہ اسمبلیز کی تحلیل کرنا، اپنی حکومتیں ختم کرنا عمران خان صاحب کے لیے ایک منافع کا سودا ہے یا گھاٹے کا؟ کیا PTI قومی اسمبلی سے استعفوں کے بعد پورے پارلیمانی نظام سے باہر ہونا چاہتی ہے؟ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ پنجاب KP کی ممکنہ نگراں حکومت عمران خان فرینڈلی ہوگی یا وفاق کے زیر اثر ہوگی؟ کیا اسمبلیز کی تحلیل کے بعد دونوں صوبوں میں 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے؟ یہ بہرحال آئینی تقاضا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا وفاقی حکومت بر وقت الیکشن کی راہ میں قانونی پیچیدگیاں اور آئینی رکاوٹیں نہیں ڈالے گی، اور کیا ان کا جواب موجود ہے؟ حد سے حد پنجاب KP میں ہی الیکشن ہوں گے یا پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے؟ بہرحال اس وقت وفاقی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ وہ KP اور پنجاب میں ہی الیکشن کرائے گی، وفاق میں الیکشن ابھی نہیں کرائے گی، جو نشستیں خالی ہوں گی وہاں پہ الیکشن کرا دے گی۔ اپنی حکومتیں چھوڑنے پر کیا دونوں صوبوں میں نئے انتخابات میں PTI کی جیت یقینی ہے؟
اگر الیکشن میں جا رہی ہے تو کیا اس کے لیے اس بات کو یقینی بنا لیا گیا ہے کہ الیکشن بہرحال پی ٹی آئی کی ہوگی؟ کیا کوئی ضمانت ہے کہ پنجاب کے الیکٹیبلز اب بھی عمران خان کے ساتھ ہوں گے؟ کیا عبوری سیٹ اپ میں بھی خان صاحب کی موجودہ شان و شوکت، حاکمیت اور ان کو جو تحفظ حاصل ہے پنجاب میں کیا برقرار رہے گا؟ کیا عمران خان کو مزید کیسز میں ممکنہ اہلیہ متفقہ گرفتاری جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا عمران خان کو پنجاب کے پی میں سیف ہیون کی طرز کا تحفظ حاصل ہوگا؟ جیسے کہ ابھی میں نے ایک سوال پوچھا، ان تمام سوالات کی موجودگی میں لگتا ہے کہ اسمبلیز کی تحلیل سے عمران خان کے ہاتھ شاید کچھ نہ آئے، یا یہ کہ کم از کم یہ ایک بہت بڑا رسک ہے جو وہ لینے جا رہے ہیں، وہ اور ان کی جماعت لینے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کی قومی اسمبلی سے استعفوں کا فیصلہ ان کے ممبران کا یقیناً موافق نہیں رہا ہے۔ عمران خان کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود اس بات کا بہرحال اندیشہ رہے گا کہ اسمبلیز کی تحلیل اور نئے انتخابات کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی قوت بڑھنے کے بجائے کہیں گھٹ نہ جائے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اسد قیصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب۔ بہت ہی اہم یہ لمحات ہیں، دن ہیں جس میں فیصلے ہو رہے ہیں آپ کے یہاں، خان صاحب، پنجاب اسمبلی تحلیل، کے پی اسمبلی تحلیل، یہ تمام معاملات ہے، مگر اسی دوران ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ صدر عارف علوی کے ہاں بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ آج ان کی ایاز صادق صاحب سے ملاقات ہوئی، ایاز صادق صاحب کے ساتھ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے، اور پھر اب ظاہر ہے کہ ان کی ڈار صاحب سے بھی بات چیت چل رہی ہے، اور اب پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس ہیں۔ کیا معلومات ہے، کیا پیش رفت ہو رہی ہے اس سلسلے میں؟ یقیناً کوئی بات چیت تو آگے بڑھ رہی ہے ایسا لگتا ہے۔ ہاں، اب دیکھیں، ایک تو آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے، میں پہلے تو چودھری پرویز راج صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈسکشن ہوئی، پھر جو ہے نا ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی میٹنگ ہوئی، اور پھر میرے 1-to-1 بھی میٹنگ ہوئی۔ تو ہم نے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ممکن طرح کی خواہش کی کہ مذاکرات ہوں، اور یہ معاملات جو ہے نا یہ مذاکرات کے تھرو ٹیبل پہ حل ہوں، لیکن ہمیں جو حکومت کا رسپانس مل رہا ہے وہ بالکل سرمولی دکھا رہے ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ یہ پھنس گئے ہیں اور بند گلی میں پھنس گئے ہیں، اس کی غلط فہمی ہے۔ حالانکہ ہم نے اس کو کہا کہ دیکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کی حالات ٹھیک نہیں ہے، ملک میں اکانومی کو بہت سیریس چیلنجز ہیں، اور ہمیں بہت معاملات پہ جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے الیکشن، اور الیکشن کے بارے میں ہم آپ سے یہ نہیں کہتے، پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے الیکشن کا اعلان ہو، لیکن ہم نے اس کو کہا کہ آئے آپ اپنے ایجنڈے میں الیکشن کو پریورٹی پہ رکھے کہ الیکشن ہم نے کب کرنا ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں الیکشن ریفارم چاہتے ہیں یا کوئی اور کوئی سی بات پہ، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ ایون ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اکانومی کے اوپر بات ہو اور آئی ایم ایف کے حوالے سے کوئی ڈیل کی بات ہو، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کی، تو ہم نے جو کوشش کی، حکومت کی کوئی خاص جو ہے نا اس کو مثبت نہیں لیا۔ ابھی چونکہ ڈاکٹر علوی صاحب جب میں آ رہا تھا تو ڈاکٹر علوی صاحب پہنچے ہیں، اور اس کی ابھی خان سے وہ اپنا جو اس کی ایجنٹ وہ دے رہے ہیں، اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے، لیکن میری تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خود بھی اس کے ساتھ مذاکرات ہوئی تھی، ڈسکشن ہوئی تھی ایاز صادق اور خواجہ اسد رفیق صاحب کے ساتھ، اور کافی ڈسکشن ہوئی تھی، لیکن وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا بس صرف ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا اسد قیصر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے ہوم ورک کی کیا سچویشن ہے؟ اب تو خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 17 کو وہ ڈیٹ دے دیں گے، اور شاید اگلے چند دنوں کے اندر اسمبلی سے آپ تحلیل کرنے کی طرف جائیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ کتنا ہوم ورک ہے آپ کا، کیونکہ جیسے اسمبلی تحلیل ہوں گی تو چند دنوں کے اندر ایک نگراں حکومت بن جائے گی پنجاب میں اور کے پی میں بھی، اور پنجاب میں جب نگراں حکومت بنے گی، ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد بنے گی، اور اس میں جو حالات ہیں اس میں غالب امکان یہ ہے کہ آپس میں یہ فوری طور پہ جو ہے اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکے، اور جو آئین میں راستہ ہے یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا جائے۔ الیکشن کمیشن پہ آپ کو جو ہے اعتماد ہے نہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے پھر وہ بہرحال آئین میں اس کے پاس اختیار ہے، وہ پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ اور نگراں حکومت کا انتخاب کر لے گا، اور وہ یہ کیا آپ کے لیے واقعی اس وقت بھی ایک نفع کا سودا ہوگا، یا یہ کہ نہ جانے کون وزیر اعلیٰ بنے، کیا نگراں حکومت بنے، آج آپ کی حکومت ہے، کل ایک ہاسٹائل سیٹ اپ آ جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ وفاق کے اثر میں ہوگا۔ مجھے سمجھائیے کہ یہ اس کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے؟ بالکل، ہم نے بیسیکلی ساری سچویشن جو ہے نا اس کے اوپر پوری ڈسکشن کی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک پورا عمل طے کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو اس وقت ایک پارٹی بنی ہوئی ہے، وہ الیکشن کمیشن کم اور زیادہ پارٹی ہے، اور اس وقت بلکہ وہ خود سوچ رہی ہے
کہ خان صاحب کے خلاف جو ہے کتنے کیسز کروائے اور خان صاحب کو کسی طریقے سے نااہل کر دے. لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہے. عمران خان اس وقت اس ملک کی بہت بڑی حقیقت ہے, ایک ریالٹی ہے. عمران خان جو ہے اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. پاکستان میں عمران خان کے علاوہ کوئی پالیٹکس نہیں ہو سکتی, تو وہ اگر کرنا چاہے بھی تو اتنی عوامی پریشر ہے کہ وہ نہیں کر سکیں گے. بہرحال چونکہ ہم نے آپ کو میں نے بتایا ہے, میں بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم بالکل چاہتے ہیں, ابھی مذاکرات چاہتے ہیں. ابھی اگر حکومت سمجھے کہ اس کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا کوئی اس کے لیے دروازے کھلے ہیں. لیکن اس میں صرف ہمارے اسد قیصی صاحب وہ مذاکرات اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ تحلیل کرنا اور اس کے بعد اسی الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک نگراں حکومت کی اجازت دینا ظاہر ہے کہ ہوگی, وہ آپ کے لیے کیسے منافع کا سودا ہے آپ کے لیے؟ بلکہ یہ بھی آپ حکومت آپ کے ہاتھ سے جائے گی اور کے پی کی بھی جائے گی, اور کے پی میں بھی ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن ہی بنائے گا, نئی حکومت نگراں حکومت بنائے گی, وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح سے آپ کے لیے کسی طرح سے بھی یہ منافع کا سودا ہے. دیکھیے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے قومی اسمبلی میں ہمارے 123 ایم این ایز باہر ہیں, 2 صوبائی اسمبلی جو ہے نا باہر ہو جائیں گی. حکومت ہوگی کیا پھر؟ اور ہم تو دیکھیں ہم نے تو تیاری کر لی ہے. اگر حمزہ شہباز کی نیچی پنجاب میں ہم الیکشن جیت سکتے ہیں اور بجائے سب ایک طرف تھے, تو انشاءاللہ چونکہ عوامی ایک طریقے سے ایک بہت بڑی قوت بن چکی ہے اور ہمارے ساتھ عوام کا ایک بہت بڑا سپورٹ ہے, اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم حالات کا مقابلہ کریں گے. اور اس کے باوجود جو الیکشن کمیشن نے جو بھی داندی کے پلان بنا ہوئے ہیں یا جو حکومت پلان بنائے گی, ہمارا بھی اب پورا ایکسپیرینس ہو گیا ہے, ہمیں سمجھ ہے کہ کس طرح کی کیا کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی اور آپشن رہا نہیں ہے. دیکھو ہم کیا کریں. کیا یہ بتائیں اسد قیصی صاحب, کیا یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ حکومت میں رہیں؟ آپ کے پاس پنجاب کی حکومت ایک بہت پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, سب سے بڑے وسائل آپ کے پاس ہیں, آپ کے پاس کے پی کی حکومت ہے, اور دباؤ ہی ڈالنا ہے نا, کیونکہ آپ کل پرسوں تو الیکشن نہیں مانگ رہے نا, آپ اس میں بھی آپ ریلیکسڈ ہیں اور آپ فلیکسیبل ہیں کہ کب الیکشن ہو جائے, تو آپ دباؤ ڈالتے ہیں. 10,000 دوسرے طریقے دباؤ ڈالنے کے, اور حکومت میں بھی رہیں, مگر پہلے حکومت چھوڑ دیں اس کے بعد دباؤ ڈالیں. مجھے کنونس کریں نا آپ. کمران صاحب یہ ہمارے خلاف انہوں نے جو کام شروع کیا ہے, اس وقت ہمارے کے پی کے 120 بلین روپیز جو ہے نا انہوں نے روک رکھے ہیں, جو فاٹا کے ہمارے فنڈز ہیں. ہمارے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں اس وقت. ابھی بین جو آ رہا تھا تو میں نے فائنانس منسٹر سے بات کی, اس نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی جو ہے نا ٹوٹل جو اس مہینے میں ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں وہ کوئی 50 بلین روپے ہیں, جس میں 44 بلین تو ڈائریکٹ جو ہے تنخواہ میں چلے جائیں گے, باقی جو روٹین خرچہ ہے اس میں چلے جائیں گے. ہمارے پاس جو روٹین ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. فاٹا کے لیے یہ ہمیں کوئی فنڈ نہیں دے رہا. جو ہمارا نیٹ ہائیڈن پروفٹ ہے وہ انہوں نے روکا ہوا ہے. یہ اکنامکلی بھی ہمیں خراب کر رہے ہیں, پبلک میں ہمارے لیے ایسے مسائل پیدا کر رہے ہیں کہ حکومت ناکام ہو. ابھی میں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے بات کی, ان کے فنڈ روکے ہوئے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے ان کی تنخواہیں روکے رکھی ہے. یعنی انہوں نے تنخواہیں تو بڑھائی چونکہ متفقہ فیصلہ تھا, آئندہ جو مہینہ ہوگا اس کے پاس تنخواہیں بھی نہیں ہوگی. تو یہ ہر طریقے سے جو ہے ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوال سے لگایا جائے. تو ہمارے پاس آپشن بہت توڑے رہ گئے ہیں. ہم نے اسمبلی ڈیزالو کرنا ہے, ہم اسمبلی کی بات جو ہے نا پوری فیلڈ پہ ہوں گے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس حکومت کو جو کہ اپنے خلاف اس کے آپ نے دیکھ دیا کہ نیب کی کیسے قوانین انہوں نے چینج کی, اپنے خلاف کیسے سارے جو ہے نا ختم کروائے. تو انہوں نے تو سب کچھ لے لیا. اور جو ابھی خبر آئی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو دوری کی ہے وہ تقریباً نہیں. اسد قیصی صاحب ایک تو وہ خبر درست نہیں ہے, لیکن یہ بتائیے کہ اب یہاں پہ حکومت جب آپ اپنے ہاتھ سے الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں, جس کو آپ ایک لمحے کے لیے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ بنائے پنجاب کی حکومت, وہ بنائے کے پی کی حکومت, اگلی نگراں حکومت, اور پھر اس سیٹ اپ میں آپ الیکشن کی طرف جائیں, اور اس میں بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حکومت کس طرح کے لیت و لال سے کام لے, کس قسم کے مقدمات ہیں, 30 FIR ہیں خان صاحب کے خلاف, اسی الیکشن کمیشن میں ان کا توشہ خانہ کا معاملہ ہے, دوسرے معاملات ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. اس دوران اقتدار کو بھی ہاتھ سے نکال دینا, ایک اتنے بڑے صوبے کو بھی ہاتھ سے نکال دینا, یہ ایک بار پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا سر. نہیں, میں صرف بتاؤں کہ ہم نے جو جتنی بھی سینئر لیگل ٹیم ہے, یعنی ہم نے جتنے بڑے بڑے لائرز ہیں, خان صاحب نے سب سے مشاورت بھی کی ہے,
کانسٹیٹیوشنلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس الیکشن کو ڈیلے کرے یا کوئی اور طریقہ بن جائے. جو دوسری آپ نے بات کی نا, میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو یہ کرے گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر ہوتا ہے, کیئر ٹیکر اس کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہوتے, اس کے پاس لمیٹڈ اختیارات ہوتے ہیں. اس نے صرف الیکشن کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے, وہ ڈے ٹو ڈے معاملات چلاتے ہیں. اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ جو کسی کے خلاف وہ کارروائی کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی ہماری ڈسکشن کافی ہوئی ہے کہ اگر اس کے, لیکن وہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف جو ہے کوئی کیسز بنائے یا کوئی اس قسم کے اگریسو وہ کر لے. اور ہمیں خوشائن بات یہ ہے کہ جو اعظم سعودی کے حوالے سے جو کوئٹہ بینچ نے اور کراچی بینچ نے جو کیا ہے, تو یہ خوش آئند ہے کہ کم از کم عدالتیں اپنا رول پلے کر رہی ہے. اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بنیادی کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف سے کام لیں گے. اور جو ہم صرف چاہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن. جی اسد قیصر صاحب, میں تو یہی کہوں گا کہ پیوستہ رہیں, شجر سے امیدیں باہر رکھیں. یہی میں پی ٹی آئی سے بھی کہنا چاہتا ہوں. عدالتوں سے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے اور آگے بھی ملے گا, تو پھر کہوں گا کہ پیوستہ رہیں عدالتوں کے رویے سے بھی اور ان کے فیصلوں سے بھی, اور امیدیں باہر رکھیں کہ شاید یہ اسمبلیاں تحلیل کرنا آپ کے لیے بہت کارگر, بہت فائدہ مند ثابت ہو جائے. کمرشل بریک, اس کے بعد ایک بار پھر معیشت کی طرف واپس آئیں گے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سیاست نہیں, اس وقت معاشی بحران ہے, شدید معاشی بحران ہے. ڈیفالٹ کے قریب سے قریب تر پاکستان جا رہا ہے, اس لیے یہ بہت مشکل صورتحال ہے. اسحاق ڈار صاحب کی اپنی پالیسی ہے جس میں آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھانا بھی شامل ہے. ڈالر کو 2324 روپے پہ منجمد کرنا بھی ضروری ہے, چاہے اصل مارکیٹ قیمت اس کی 250 روپے کی ہو چکی ہو. امپورٹس کو سستا رکھنا بھی ضروری ہے, اور اس دوران عوام کو خواب دکھانا بھی ضروری ہے. مگر اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا, آج ہم یہ پوچھیں گے. 2 مرتبہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, خود معیشت کو بہت عمدہ طریقے سے سمجھتے ہیں, اور مسلم لیگ نون کے ہی وزیر خزانہ 2 بار رہ چکے ہیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمیں جوائن کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. معیشت کی الف بے بھی جاننے والا اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اس وقت شدید معاشی بحران کا شکار ہے. اسی دوران ایک اور اس میں اضافہ ہے اور اس میں مزید پیچیدگی ہے, وہ ہے پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام, جس کی بحالی کا معاملہ تاحال اگر مگر اور اس وقت تذبذب کا شکار ہے. آئی ایم ایف کی ٹیم کو 2 ماہ قبل اکتوبر میں پاکستان آنا تھا. 3 نومبر تک پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط ملنی تھی, لیکن 2 ماہ سے معاملہ لٹکا ہوا ہے. سٹاف لیول ایگریمنٹ اور آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری تو فی الحال دور کی بات ہے, ابھی نواں جائزہ اجلاس شروع ہی نہیں ہوا ہے, جبکہ آئی ایم ایف کا سٹاف کل سے چھٹیوں پر چلا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا شکوہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاؤں میں زنجیریں پہنا دی ہیں, انہیں ایڑیاں رگڑنی پڑ رہی ہیں, کئی جگہوں پر انگوٹھے لگانے پڑ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف پچھلے 2 دن سے مسلسل آئی ایم ایف سے اپنی شکایات کا عوامی اظہار کر رہے ہیں. ہم آئی ایم ایف کی زنجیریں اپنے پاؤں میں پہنے بیٹھے ہیں, ہمارے وزیر اعظم کا کہنا ہے. اس کے جواب میں کل آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائندہ ایشتا پیریز کا ایک بیان سامنے آیا, جس میں ان کا کہنا تھا کہ نوے جائزے سے قبل پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اب تک ہونے والی بات چیت نتیجہ خیز رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 2 طرفہ مذاکرات نے سیلاب کے بعد پاکستان کے میکرو اکنامکس آؤٹ لک پر نظر ثانی کے ساتھ مالیاتی پالیسی, مانیٹری پالیسی, ایکسچینج ریٹ پالیسی اور اس کے علاوہ انرجی پالیسی کا تفصیلی جائزہ لینے کے قابل بنا دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سیلاب سے بحالی کی ضروریات کو دستیاب فائنینسنگ سے مستحکم رکھنے کا خواہاں ہے, مگر آئی ایم ایف کی جانب سے مبہم, غیر واضح اور خالصتاً معاشی زبان میں سامنے والی پیچیدہ شرائط کا لب لباب یہ ہے کہ آئی ایم ایف اخراجات, مالیاتی امور, ایکسچینج ریٹ پر کسی لچک کے لیے تیار نہیں ہے, اور پاکستان سے آمدن و اخراجات میں توازن کے لیے اس مالی سال 800 ارب روپے کے نان ٹیکس ریونیو یعنی منی بجٹ کا مطالبہ کر رہا ہے, جس سے گیس اور بجلی مزید مہنگی ہو سکتی ہے, جبکہ پیٹرولیم لیوی میں اضافے سے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی, جس سے بالواسطہ طور پر مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. آئی ایم ایف سے وعدے کے مطابق شہباز حکومت کو گیس اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنا ہے, لیکن سونے پہ سہاگا کی بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس کے برعکس ایکسپورٹرز کو بجلی کی قیمتوں میں تقریباً 100 ارب روپے کا مراعاتی پیکیج دے دیا ہے. ڈار صاحب کی منطق اپنی جگہ, مگر حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو معاشی فریم ورک کے اہداف کی ایک پوری فہرست دے رکھی ہے, اور جس میں پاکستان کو ٹیکس چھوٹ اور سبسڈیز ختم کرنی ہے, بجلی اور گیس کے ٹیرف لاگت کے مطابق رکھنے ہیں,
بالکل خالصتاً 2023 تک گردشی قرضے سے نجات حاصل کرنی ہے، فارن کرنسی ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ رکھنا ہے، ریل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس کی پکڑ کو مزید مضبوط کرنا ہے، جی ایس ٹی کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی طرف لے جانا ہے، زرعی شعبے کی آمدن پر بھی انکم ٹیکس عائد کرنا ہے، اور یہ کہ لمبا کام ہے جو کہ پاکستان کو کرنا ہے، مگر اس سب سے پہلے پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکلنا ہے، معاشی استحکام کی جانب گامزن ہونا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت ہی کٹھن سفر ہے جس کو آگے بڑھانا ہے۔ آج اسی موضوع پہ ہمارا پروگرام مسلسل جاری ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اور اس پہ ایک ماہرانہ رائے حاصل کرنے کے لیے دعوت دی۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے 2 مرتبہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں 2 مرتبہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، معیشت کو بہت عمدہ طریقے سے سمجھتے ہیں، ڈاکٹریٹ ہے ماشاءاللہ اکنامکس میں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اگر کتنی پریشان کن بات ہے اس وقت کہ آئی ایم ایف پروگرام جو کہ نومبر میں نواں جائزہ مکمل ہونا تھا، اور اس کے بعد ہمیں اکتوبر میں ہونا تھا، نومبر سے پھر ہمیں ایک بحالی کا سفر شروع کرنا تھا، وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے، اور ہمارے پاس تاریخ بھی نہیں ہے کہ کب اس سلسلے میں مذاکرات ہوں گے، کب وفد آئے گا، اور کب ہم یہ اکتوبر سے جو رکا ہوا معاملہ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ مختلف وجوہات ہیں اس کی، مگر کتنی یہ پریشان کن بات ہے۔ شکریہ کامران بھائی۔ دیکھیں جو معاشی مسائل پاکستان میں ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ریسیشن ہے، ایک سپر سائیکل کموڈٹی کی ہے، اس کے بعد رشیا یوکرین کی جنگ ہے، پھر پاکستان میں فلڈز ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ جو ایمیننٹ ہمارے جو اس وقت مسئلے ہیں، ان مسئلوں کا حل جو ہے وہ آئی ایم ایف ہے، اور آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ آئی ایم ایف کا جائزہ جو ہے وہ ریویو جو ہے، نواں ریویو وہ ختم کریں اور اس کو مکمل کریں اور اس کو بورڈ سے اپروو کروائیں اور ہم کو اپنی قسط ملے، کیونکہ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ، کہ آئی ایم ایف اگر آپ کو پیسے دے گا تو پھر ورلڈ بینک بھی پیسے دے گا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پیسے دے گا، اور پھر ایک دنیا میں کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ آئی ایم ایف کھڑا ہے، یہ ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا، اس کو ایک انشورنس مل گیا۔ تو یہ اس لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام آپ نے نیگوشیٹ کیا، اور مجھے پوری اس کی ہسٹری معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ پوری نہیں کی، آپ ایک مشکل صورتحال میں آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کے لیے گئے، ایک بہت مشکل مذاکرات تھے، آپ نے بہرحال وہ مذاکرات وہ ہم نے آئی ایم ایف کو راضی کیا اور ایک پروگرام روا دبا ہو گیا، لیکن پھر سٹال ہو گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اس وقت یہ پھر سٹال ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ ظاہر ہے جو آپ نے کامران بھائی دکھایا، وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب جو فرما رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے ایڑیاں رگڑوائیں، جس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف نے آپ سے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کو مہنگا کرو، ہم نے کیا۔ آئی ایم ایف نے کہا زیادہ ٹیکس جمع کرو، ہم نے 10% ٹیکس لگایا، سپر ٹیکس بینکوں کے اوپر، دیگر چیزوں کے اوپر، وزیر اعظم کی بیٹوں کی فیکٹریوں کے اوپر ٹیکس لگا، ہم نے سب چیزیں کی، اور ہم نے ایک نمبر دے دیا آئی ایم ایف کو کہ ہم آپ بھی اس بات کو، آئی ایم ایف بھی اس بات کو اب مانتی تھی کہ پاکستان نے جو بجٹ دیا ہے اس کے مطابق پرائمری سرپلس کریں گے ہم 162 ارب روپے کا۔ پرائمری سرپلس یعنی کہ جو ہمارا ڈیفیسٹ تو ہوتا ہے، لیکن اس میں سے اگر ہم سود کی کو منہا کر دیں تو جو سرپلس ہے وہ سرپلس کریں گے۔ اس کے اندر آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ 162 پہ رہیں۔ اس کے بعد ہم نے کچھ مراد دے دی، ایک کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے 100 ارب روپے کا ایکسپورٹ انڈسٹریز کو بجلی کی مراد دی۔ آئی ایم ایف منع نہیں کرتا، آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ ہم نے 40 ارب روپے رکھے ہوئے تھے اس کے، جو 60 ارب روپے آپ نے مزید خرچ کرے ہیں، آپ اس کا کہیں نہ کہیں سے ٹیکس کے اندر سے اضافہ لے آئیے۔ جو میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا تھا کہ ہم کر دیں گے سارا سال کا، لیکن مجھے آپ کہیں نہ کہیں پھر ٹیکس لگانے دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم ٹیکس ڈھونڈ کے جب تم لگا لو گے۔ اسی طرح اگر آپ نے گیس کی پرائسز کے اندر آپ نے کنسیشن دینا ہے تو آپ ضرور دیں، لیکن آپ جو آئی ایم ایف سے آپ کا بات تھی کہ 162 ارب روپے کا آپ پازیٹیو سرپلس کریں گے، وہ اس پہ کھڑے رہیں۔ اگر اس کو دیکھتے ہوئے بھی 162 ارب روپے کے پرائمری سرپلس کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کا 4,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا، یہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے، اور پاکستان متحمل نہیں ہے ان ڈیفیسٹس کا۔ ہم بتدریج ڈیٹ ٹریپ میں پھنس رہے ہیں، پھر پاکستان وائبل نہیں رہے گا، آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو۔ ابھی یہ اللہ کی مہربانی سے موقع ہے کہ ہم اس وقت بھی اگر آئی ایم ایف کو ساتھ ملا لیں تو ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ صاحب ایک ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ریزروز کا اس وقت بڑا سیریس پرابلم ہے، ہم بہت شدید پرابلم میں ہیں، اور ہمارے ریزروز مسلسل ڈپلیٹ ہو رہے ہیں۔ آج آپ نے ریمیٹنس کے نمبر دیکھے، پچھلے 5 مہینے کے دوران 10% ہماری ریمیٹنس گر چکی ہے، ہماری ایکسپورٹس گھٹ رہی ہیں۔ یہ ہماری لائف لائن ہے جس میں کہ سیریس پرابلم سامنے آ رہے ہیں۔ جب آپ وزیر خزانہ تھے تو آپ کی ایک کیلکولیشنز تھی ہمارے ریزروز کو شور اپ کرنے کی، اور وہ کافی کمفرٹ لیول آپ دیتے تھے
اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ ہمیں بتا سکیں کہ وہ کمفرٹ لیول ہم کیوں نہیں حاصل کر سکیں۔ جب ہماری حکومت آئی تھی تو 10.3 بلین ڈالرز تھے، 8.2 بلین پہ آئے تھے پچھلے ہفتے، لیکن آج چین نے 2.3 بلین دیے تو اس وقت ہم 10.5 بلین ڈالرز پہ کھڑے ہیں۔ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہو گیا، اس کے تحت آئی ایم ایف سے پیسے فوراً جو ہے وہ ورلڈ بینک کے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کچھ پیسے آنے ہیں، وہ آ جائیں گے۔ چین نے جون اور جولائی کے پیسے جو ان کے ڈیو تھے وہ ری رول کرنے کا کہہ دیا ہے، سعودی عرب نے تو دسمبر کے پیسے ری رول کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اس طرح ہم کو لگتا ہے کہ جولائی کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالی حکومت کا جو بیلنس ہے 13 تک پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے 13 سے تجاوز کر جائے۔ یہ سارا ٹریک پہ نہیں رہا، یہ تو سڑک سے اتر گیا، یہ کیا ہوا ہے؟ سر دیکھیں، جو ایک چیز ہم کر سکتے تھے اور جو اب بھی ہو رہی ہے وہ یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے کنٹرول کیا ہے۔ پچھلے سال 17.5 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اس کو ہم نے کنٹرول کیا ہے۔ ایک چیز جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے کہ 21 بلین ڈالر ہم کو دنیا کے واپس کرنے ہیں، تو ہم کو 21 بلین ڈالرز یہ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے 10-12 بلین کا ہو تو 32 بلین ڈالرز چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے سعودی عرب سے کہا تھا، انہوں نے 1 بلین، یو اے ای نے 2 بلین اور قطر نے 3 بلین، کہ 6 بلین یہ دوست ممالک دے رہے تھے ہم کو انویسٹمنٹ کے ذریعے، ڈپازٹس نہیں دے رہے تھے، انویسٹمنٹس کر رہے تھے، پاکستان میں شیئر خرید رہے تھے وغیرہ وغیرہ، اور ہم نے باقی ری رولز کی بات کی تھی۔ اور اگر یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جاتا ہے تو یہ اب بھی امید لگا سکتے ہیں کہ ہم ہو جائے گا۔ اب آپ نے ریمیٹنس کی بات کی تو اس وقت آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی اگر $1000 اپنی ماں کو بھیج رہا ہے، ایک ٹیکسی ڈرائیور دبئی میں کام کر کے اپنی ماں کو $1000 بھیج رہا ہے، وہ بینکنگ کے تھرو بھیجتا ہے، آپ اس کو 2,25,000 روپے دیتے ہیں۔ اگر وہ حوالے کے تھرو بھیجتا ہے، اس کی ماں کو 2,50,000 روپے ملتے ہیں، تو وہ 25,000 روپے کا ٹیکس دے گا کیا؟ مطلب 25,000 روپے شوق پورا کرے گا ہمارا؟ مطلب تو اس لیے آپ کی ریمیٹنس تو ایک وجہ سے یہ آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ 10% اپنی کرنسی لیگلی باہر رکھ سکتا ہے، وہ حوالہ نہ بھی کرے تو اس وقت 10% کرنسی باہر رکھ لے گا۔ مطلب اب یہ سر دیکھیں، یہ بات اب دنیا میں ختم ہو چکی ہے کہ ملٹیپل ایکسچینج ریٹس نہیں ہونے چاہیے، فکسڈ ایکسچینج ریٹس نہیں ہونے چاہیے۔ یہ آئی ایم ایف، اگر دیکھیں اس وقت ایک راہ فرار ہے وہ آئی ایم ایف ہے، میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے آئی ایم ایف کو ساتھ رکھنا ہے تو آپ نے ایکسچینج ریٹ اپنی مرضی کے نہیں کر سکتے۔ لیکن دیکھیے اس پہ پھر ایک اور مسئلہ ہوگا کہ جب 2017 میں آپ وزیر خزانہ بنے تھے تو اس وقت جو ہماری کیفیت تھی، پچھلے 4 سال سے ایک ایکسچینج ریٹ 106 روپے کا چلا رہے تھے 3 سال سے۔ جس دن آپ وزیر خزانہ بنے اس کے کچھ ہی ہفتوں کے اندر ہمیں وہ ایکسچینج ریٹ کو ریشنلائز کرنا پڑا، اور وہ پھر 130، 135، 140 اور گو کہ ڈار صاحب چلے گئے تھے، مگر اس پہ وہ بڑے ناراض ہوئے۔ لیکن آج جو صورتحال ہے، جو مارکیٹ کا ریٹ ہے، وہ کوئی بھی چلا جائے، سب کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ آج مارکیٹ کا ریٹ 245، 250 روپے کا ریٹ ہے۔ اب یہ کب تک یہ 224 چلے گا؟ اور جس دن یہ 224 سے اس ریل ریٹ پر آئے گا 250 روپے، تو ایک بڑی سنکنگ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ڈیپریسیشن ہے وہ ایک بار پھر 10% ایک جھٹکے میں ہو گئی ہے۔ تو یہ ہم آگ سے کھیل رہے ہیں۔ سر پچھلے سال پاکستان نے 80 بلین ڈالرز کا امپورٹ کیا تھا، پچھلے سال پاکستان نے 31 بلین ڈالرز کا صرف ایکسپورٹ کیا تھا۔ پورے پاکستان 23 کروڑ عوام نے مل کر صرف 31 بلین ڈالرز کی چیزیں بیچی تھی۔ جو ملک صرف 31 بلین ڈالرز کی چیزیں بیچ سکتا ہے اس کو شاید پھر 80 بلین کی امپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو امپورٹ بھی کرنا ہے، سستا امپورٹ کرنا ہے، آپ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے، اور پھر آپ بولتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، تو سر یہ چیزیں ہو نہیں سکتی ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے امپورٹ کو روکیں۔ مجھے اور طریقہ نہیں پتا ہے ماں سوا اس کے کہ ہم اس وقت جو اگر اسٹیٹ بینک جس کسی کی ایل سی کھول دیتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایبسولوٹ لمٹس دی ہیں، جس کی ایل سی کھلتی ہے 221، 222، 224 روپے میں، وہ تو قسمت والا ہے۔ اور کیونکہ کم ایل سیاں کھل رہی ہیں تو اگر سمجھ لیجیے میں نے ملک پاؤڈر منگوایا اور آپ نہیں منگوا سکے تو میں اس کو مہنگا بیچ سکوں گا۔ تو یہ تو عجیب سی حرکت ہے، یہ کون سی مطلب یہ اس کو کرنے سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ نہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، اور اس وقت جو ہے چلیں آپ جو بھی سمجھتے ہیں، مطلب ہم 250 ہمارے دام میں 250 روپے ڈالر کا آئل جو ہے وہ 223، 224 روپے میں امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں۔ اور جی اسی طرح سے تمام جو اس طرح کی چیز جو جس وقت ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ اتنی سستی امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ ہماری قیمت سے کم ہے۔ اور یہ اس کا جو بوجھ بنے گا، یہ جو پہاڑ ہمارے سر پہ کھڑا ہو رہا ہے، یہ تو اس بحران کے لیے مزید تباہی کا باعث ہوگا۔ اور اس پہ یہ بھی دیکھ لیجئے نا کہ آپ نے جب آپ کی پچھلے مہینے ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، بنگلہ دیش کی بڑی ہے، بنگلہ دیش میں خاصے پچھلے کوارٹر میں 19% بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایکسپورٹر سستا مال بیچے، تبھی وہ زیادہ مال بیچے گا۔ اس وقت ویسٹ میں ریسیشن آیا ہوا ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے،
اس وقت دنیا میں کاٹن کی پرائس کم ہو گئی ہے، تو حکومت جو بھی کرے ایکسپورٹ اتنی نہیں ہوگی شاید جتنی پچھلے سال پہنچی تھی، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ اب اگر ہم جو ہے اپنے ایکسپورٹرز کو 25 روپے کم دیں گے فی ڈالر تو ہم ان کے ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ وہ مطلب اگر آپ 250 کریں گے شاید وہ محنت کر کے تھوڑے سے اور سستا کر کے کچھ بیچ دے گا، تو ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کامران بھائی جانتے ہیں کہ جاپان کی یہ پالیسی تھی، چائنا کی یہ پالیسی تھی کہ اپنی کرنسی کو روک کے رکھیں تاکہ ایکسپورٹ کریں۔ اس لیے آج جب ہم دکان میں جاتے ہیں کسی کی تو چائنا کا مال پڑا ہوتا ہے، اس لیے اگر امریکہ میں جاتے ہیں تو چائنا، جاپان، ہندوستان کا مال پڑا ہوتا ہے، بنگلہ دیش کے قمیض پڑے ہوتے ہیں، ہماری چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہم کو یہ چیز سوچنی چاہیے نا کہ بھائی ہم کو کس طرح ایکسپورٹ کریں گے۔ ایک 200-250 سال سے اکنامکس ایک چیز سکھا رہا ہے، ایڈم اسمتھ سے لے کر اب تک اکانومسٹ، تو پاگل تو نہیں ہے نا سب۔ تو ایک اور چیز ہے کہ ہماری امید یہ تھی کہ کیونکہ جس زمانے میں آپ تھے وزیر خزانہ شروع میں تو بڑی آئل پرائسز 115، 120، 110 روپے سے اوپر جاری تھی، تو اس وقت آپ کی ایک خواہش یہ تھی کہ اللہ کرے کسی صورت سے 80 بھی ہو جائے تو ہمیں بہت حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آج ہم 80 پہ کھڑے مگر وہ حالات صحیح نہیں ہوئے، اور آپ کی ایک اس سلسلے میں کیلکولیشن تھی، لیٹ می رن اٹ ٹو یو اور آپ پھر بتائیے گا۔ اگر مثال کے طور پر آئل جو ہے جو اس وقت $94 کا ہو گیا ہے بیرل، وہ واپس 120 پہ آ جائے گا تو کرنسی جو ہے وہ تھوڑی سی ادھر ہی رہے گی یا شاید تھوڑی سی نیچے چلے جائے۔ اگر آئل جو ہے آ جاتی ہے $80 پہ، $75 پہ، تو پھر میرے خیال سے ہم روپے کو سبسٹینشلی اپریشیٹ کر سکتے ہیں اور واپس میرے خیال سے شاید 200 کے نیچے بھی آ سکتے ہیں۔ مگر ہماری تو فردر ڈیپریشیٹ ہو گئی۔ سر ہوا یہ ہے کہ کرنسی آپ کی آئل سستا ہوا ہے، کش کم بھی ہوا، سستا ہوا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے ایکسپورٹ کے اوپر پریشر آ گیا، ساتھ ساتھ آپ کے ریمیٹنس کے اوپر پریشر آ گیا۔ جب ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے اوپر پریشر آ گیا، آپ کی FDI کے اوپر پریشر آ گیا۔ اس وقت تو وہ ممالک جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کا وعدہ کر چکے تھے، نہ صرف مجھ سے بلکہ وزیر اعظم صاحب سے اور IMF سے، وہ بھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ مطلب ٹھیک ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہماری ضرور مدد کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ نہ IMF چاہتا ہے، نہ کوئی ہمارا دوست ممالک چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں، وہ سب مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے ان کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستانی اپنی مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، کہ پاکستان جو ہے ادھر ہم سیریس ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے کہ نہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، تو پھر ان کو کم فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک دریا ہے اور ایک کشتی ہے، آپ کو تیرنا نہیں آتا، آپ کو اس کشتی میں جانا ہے، اور وہ اس کے اندر پھر آپ یہ نہ بولیں کہ ناخدا جو ہے وہ ایب نارمل ہے یا نہیں ہے، جو کشتی ہے اس میں بیٹھیں اور چپ چاپ دوسری طرف چلے جائیں۔ اس وقت جو ہے وہ کڑوا گھوٹ پی لیں، IMF کی بات مان لیں، IMF آ جائے گا، آپ سارے مسئلے سے بچ جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ ایکیڈیمک بحث ہے، مجھے آپ کے فلسفے اور آپ کی تھنکنگ اور آج وزیر خزانہ ڈار صاحب ہیں اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، لیکن ایک یہ تھاٹ پروسیس ہے، اس کی بات ہے، یہ جو آپ کی سوچ ہے، ڈار صاحب اس کے بڑے مخالف ہے، ذرا ہم ان کو رن کرتے پھر آپ ذرا بتائیے گا۔ مطلب آپ کا جو آپ کی تعلیم یا ایکسپوجر یا نالج یا ایکسپیرینس یا آپ کی سوچ یا فہم یا جو منطق تھی، وہ ہم لوگوں پہ جو بوجھ پڑا اس میں اس کا بڑا رول رہا۔ دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ 1 منٹ اگر ہم ایک کلپ دکھا دیں کہ سری لنکا میں کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ عوام کی کون دیکھ رہا ہے، خیال کر رہا ہے، کہ جہاں پہ 470 روپے لیٹر پیٹرول تھا اور 3000 روپے میں بریک ہو رہا تھا، جہاں پہ 10 دن تک لائن لگی ہوئی تھی کوکنگ گیس خریدنے کے لیے، جہاں پہ وہاں پہ راجہ پاسکے صاحب کے جو پریزیڈنٹ سی تو جا کے رین سیک کرا لوگوں نے، اور وہ بڑے سمجھدار سری لنکن لوگ ہیں۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب ہم اگر ٹیکس لگا کے پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں تو ہم اپنی جیب میں پیسے نہیں لے کے جا رہے، ہم حکومت میں ہی ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ نے حکومت کے اخراجات کرنے ہیں اور آپ نے حکومت میں 9000 ارب روپے اخراجات کرنے ہیں یا 12000 ارب روپے اخراجات کرنے ہیں، آپ صرف 7000 ارب روپے جمع کرتے ہیں ٹیکس میں، تو 5000 ارب روپے کا خسارہ ہوگا۔ یہ خسارہ کون دے گا؟ یہ عوام ہی دیتی ہے نا، مہنگائی کی صورت میں دیتی ہے۔ ہم اپنے لوگوں بچوں کے اوپر یہ قرض لے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو ہم کیوں لے کر آئے ہیں ڈیفالٹ کے نیچ پہ؟ کیونکہ اوور دا ایئرز پاکستان کے اندر ہم ایکسپورٹ کم کی ہے۔ جو ایکسپورٹ میاں نواز شریف کے حکومت میں 1999 میں 16% GDP کی تھی، وہ آج 9% آف ایکسپورٹ GDP نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کیوں آگے نکل گیا؟ کیونکہ بنگلہ دیش نے ایکسپورٹ بڑھایا ہے۔ بنگلہ دیش کیوں آگے نکل گیا؟ کیونکہ بنگلہ دیش نے خیر پاپولیشن بھی کنٹرول کی ہے، بنگلہ دیش نے تعلیم بھی دی ہے، لیکن ایکسپورٹ بڑھایا ہے۔ ہم نے ایکسپورٹ نہیں بڑھایا۔ ہم دیکھیں، اگر آپ کے پاس دنیا کو کچھ بیچنے کو نہیں ہے تو پھر آپ دنیا سے خریدیں نا، لیکن اگر آپ ڈالر سستا رکھیں گے تو آپ دنیا سے چیزیں لیتے رہیں گے سستی، وہ کب تک سسٹین کریں گے؟ آپ یہ کہنا کہ آپ قرض لیتے رہیں تو وہ پھر بھی کسی دن بھی یہ فاقہ مستی ہے رنگ نہیں لے کے آئے گی۔
اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ رنگ لا رہی ہے، کیونکہ جتنے بھی ماہرین ہیں یعنی کہ فاقہ مستی کے جو اثرات ہونے چاہیے وہ نمایاں ہیں، وہ سب کہتے ہیں جو ہمارا ڈیٹ پروفائل ہے یہ ابھی ہم اس مہینے ہم نے یہ 1 بلین کا اپنا بانڈ جو ہے وہ کر دیا چلیں، اس کے بعد پھر جو آگے ہمارے اس سال کے ہیں جو ہماری لائبلٹیز ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں، اس کے بعد پھر جس طرح سے ملٹیپلائی ہوتا چلا جا رہا ہے یہ بھی ہم نے ٹاپ لائن سیکیورٹی کی دیکھی ہے، اور تمام جو انٹرنیشنل ماہرین ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جی کہ اب آپ اس لیول پر آ گئے ہیں جہاں آپ کو ریسٹرکچر کرنا ہے، جہاں آپ کو اپنے انٹرنیشنل یہ لونز جو ہیں وہ ریسکیجول کرنے ہیں، آپ کو لینڈرز کے پاس جانا ہے، گویا کہ اس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ میں نہیں دے سکتا، میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، آپ کا ڈیفالٹ ہو جائے گا، آپ کو کہنا پڑے گا کہ جی کہ ہم نہیں دے پا رہے، کیونکہ یہ نمبرز ہیں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی اللہ دین کا چراغ آ جائے وہ رگڑ جائے اس سے کوئی بات نہیں ہے، مگر یہ نمبرز نہیں بتا رہے کہ ہم اپنی لائبلٹیز کو جو ہیں وہ سروس کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کامران بھائی، ایک ہی رائے فرار ہے، وہ آئی ایم ایف ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی یہ بات کر لیتے ہیں، آئی ایم ایف آپ کو قسط دے گی تو پورے پیسے آ جائیں گے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے قطعاً غلط فرما رہے تھے، اور ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ 36 ارب ڈالرز کا پورا انتظام ہوا تھا، تبھی آئی ایم ایف نے پچھلی قسط دی تھی۔ آپ ہر بات جو ہے وہ مجھ پہ بلیم نہیں کر سکتے بہرحال، لیکن وہ خیر ان کی اپنی وہ ہے منطق ہے، لیکن جو آپ آئی ایم ایف کے بغیر یہ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف کر لیں گے تو آپ ڈیفالٹ اوائڈ کر سکتے ہیں، اور بالکل کر سکتے ہیں۔ اور اس حکومت نے، شہباز شریف کی حکومت نے، نواز شریف کی حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے کیونکہ میں جتنے بھی لوگوں سے ہم روز پروگرام کرتے ہیں ایوری ڈے، میں کہتا ہوں کہ یار ایک سمپل بات سی ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایم ایف از لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیتی۔ یہ ہمارے سر پر ڈیفالٹ کیسے آ کے گر گیا ہے؟ یہ کیوں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے؟ اور دنیا کا ہر ماہر کیوں نہیں ہمیں جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ اٹھو تم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہو، تم یہ ریسٹرکچر تمہیں کرانا پڑے گا، ریسکیجول کرانا پڑے گا۔ یہ کیوں ہم آ گئے؟ سر میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، میری بات گزارش یہ ہے کہ جب ہم آئے تھے تو میں نے کہا کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے، تو بہت ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو برا لگا، لیکن میں نے بدستور کہتا رہا، اور اس کے بعد جب آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو گیا تو ایک دن میں پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کو ایک انشورنس مل گیا، ایک مستند ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ نہیں ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، پھر دنیا بھی آپ کو پیسے دے گی، ورلڈ بینک بھی دے دے گا، یہ بھی دے دے گا، ہر چیز ہو گئی، آپ کے پیسے ہو گئے پورے۔ اب اس کے بعد آپ نے جا کے ان کو آنکھیں دکھائیں، اور آپ نے ان سے جو آگے پیچھے کیا، اکتوبر میں جو نیگوسیشن شروع ہوئی تھی ابھی تک نہیں ہوئی، تو پھر آپ اسی راہ پہ آ گئے۔ آپ کے پاس ریزرو تو کچھ ہے نہیں، آپ کے پلے تو کچھ ہے نہیں، تو آپ اگر اس وقت 2 آپشنز ہیں، یا آپ آئی ایم ایف سے بات کر لیں، نہ کریں تو پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ آپ کو ریسٹرکچرنگ پہ جانا پڑے گا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اٹ ول بی اے ویری ویری پینفل جرنی۔ تو آئی اسٹل تھنک کہ دا بیٹر آپشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کے لوگ بہت سمجھدار ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے کہ ڈار صاحب جو ہے وہ غلطی پہ جا رہے ہیں، اور یہ بچا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور لیکن یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آئی ایم ایف، یہ جو ہمارے بائیلیٹرل ہے، ہمارے عظیم ترین ہمالیہ سے اونچا دوست ہے، میں اس پہ نہیں کہہ رہا، یقیناً ہمالیہ سے اونچا دوست چین، وہ کہتا ہے کہ یہ تم آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ تمہاری بات نہیں ہوتی تو ہم وی آر ناٹ آن بورڈ۔ اور کچھ اسی قسم کے اشارے ہمارے دوست یو ای سے بھی آتے ہیں، ہمیں سعودی عربیہ سے بھی آتے ہیں، ہمیں ہر طرف سے یہ آتے ہیں۔ اچھا اس دوران یہ بتائیے کہ یہ صورتحال کتنی کمپلیکیٹ ہو گئی ہے، ایک طرف آئی ایم ایف نہیں ہے، دوسری طرف یہ ہمارے تمام دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ کیا اتنا پولیٹیکل ٹرموائل ہے، یہ کس طرف آپ جا رہے ہو؟ آپ کے الیکشن 2 مہینے بعد ہو رہے ہیں، 3 مہینے بعد ہو رہے ہیں، آپ کے 2 اسمبلیز تحلیل ہونے جا رہی ہیں، ایک ہوائی ایک کیفیت ہے۔ اس نے بھی تو اس میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے نا اس پوری صورتحال میں۔ پاکستان میں سر پالیٹکس تو ہمیشہ ہی آپ کو پتہ ہے، 2014 سے جب خان صاحب نے دھرنا کیا تھا، جب سے پالیٹکس تو ہماری تضاد کے ساتھ ہی چلتی ہے، اس کو ایک سیکنڈ رکھ دیں۔ گزارش یہ ہے کہ جو بھی پالیٹکس ہے آپ کو فنڈامنٹلی چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی۔ اب جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں، سعودی عرب بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے بات کر لیں، چین بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے بات کر لیں۔ جب میں نے چین کے سفیر کو ایک مرتبہ کہا کہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یار پاکستان کے اندر امپورٹ کو ایکسپورٹ اور اس کے لیے برابر کرنے پڑے گا، اور جیوی کرنسی جائے جہاں پہ جائے، تو بڑا خوش ہوا یہ سن کے کہ یار ہم بہرحال اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلا رہے ہیں۔ سر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کی چادر اتنی ہے، آپ نے اتنے پیر پھیلائے ہوئے ہیں کہ آپ نے امپورٹ بہت زیادہ کرنا ہے،
20 ارب ڈالر اس وقت، اگر آپ پچھلے سال 17 ارب ڈالر، اس سے 2017-18 میں 20 ارب ڈالر، اس سے پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں 11.7 ارب ڈالر کی آپ نے جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرا، یہ ہر 3-4 سال بعد حکومت ختم ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کرائسس میں چلے جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہم لاسٹ ایئر سمجھتے ہیں کہ بس خزانے کے منہ کھول دو. یہ ملک کے ساتھ دوستی تو نہیں ہو رہی ہے، یہ ملک کی کوئی خدمت تو نہیں ہو رہی ہے، یہ عوام کو مطلب جھانسا دیا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہا. میں ریکال کرنا چاہوں گا کہ جب مشرف صاحب کی حکومت ختم ہوئی 2008 میں تو خزانہ خالی، لٹرلی خالی. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی، اور پھر ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف سب کچھ آئے ہوئے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی، خزانہ خالی، پھر آئی ایم ایف، پھر آپ لوگ آئے، آپ لوگوں کے پھر آئی ایم ایف، پھر 13 میں آپ کی حکومت گئی، پھر 18 میں گئی تو پھر خزانہ خالی، پھر ابھی عمران خان کی ہے. اس میں بیچ میں بلکہ ایک اور چیز ہوئی کہ جب ڈار صاحب گئے وزیر خزانہ کی حیثیت سے اور میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن یا وہ نااہلی ہو گئی، خاقان عباس صاحب آئے، آپ وزیر خزانہ آئے، تو پھر ایک صورتحال اتنی خراب جس میں کہ پھر کرنسی کو ری ویلیو کرنا پڑا اور یہ تمام مسائل. تو یہ ہم مسلسل چلے. مگر یہ بتائیے کہ آج پھر ہم کچھ اس صورتحال میں بھی ہم یہ سن رہے ہیں کہ پرہیپس کہ اگر نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے تو ڈار صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک بڑا پیکیج اس وقت دینے والے ہیں جس میں کہ الیکٹریسٹی کچھ یونٹس جو ہیں وہ فری کر دیے جائیں گے، کچھ آئل پرائسز کو نیچے. یہ تو ڈیجاوو عمران خان کا وہ پچھلے سال والی کیفیت نظر آ رہی ہے. مگر اس میں یہ کہاں سے کریں گے سر؟ یہ تو ذرا سمجھا دیں. سر یہ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کاش یہ آپ پیکیجز دے سکتے، تھوڑی بہت آپ کہیں نہ کہیں کنسیشن دے سکتے ہیں. جس چیز کا آئی ایم ایف منع نہیں کرتا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 70 جب فلڈز آئے تو پرائم منسٹر صاحب چاہ رہے تھے شہباز صاحب کے مفتاح صاحب کو، انہوں نے مجھے کہا کہ مفتاح ہر فیملی کو 50,000 روپیہ دیں. میں کہا سر اتنا میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں. خیر بہت ہوا اور وہ میں 25,000 روپے پرائم منسٹر صاحب کو میں کنونس کیا. کھڑے ہوتے ہوتے بھی مجھے کہہ رہا تھا مفتاح میں 35 کا کہہ دوں. میں کہا نہیں سر 25 ہی رہنے دیں. 25,000 روپے کے حساب سے بھی ہم نے 70 ارب روپیہ دیا. میں نے آئی ایم ایف سے بات بھی نہیں کری کیونکہ 70 ارب روپے ایک تو ہمارے پاس تھے، اور دوسرا یہ کہ ہم اگر آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. لیکن جب آپ نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں، جب آپ 76% گھریلو صارفین سے وہ نہیں لیتے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، اور آپ اس کو ویو کر دیتے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. جب آپ بجلی کے گیس کے بل نہیں بڑھاتے، گیس انڈسٹری کو بھی گیس سستی دے رہے ہیں، فرٹیلائزر کو بھی سستی دے رہے ہیں، سیمنٹ کو بھی سستی دے رہے ہیں، تو پھر ان ٹارگیٹ سبسڈی بھی نہیں. دیکھیں یہ بہت غریب ملک ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ غریب ملک ہے. آپ اگر 30-40% لوگوں کو سبسڈی دیتے ہیں تو باقی لوگ بھی غریب ہیں، باقی لوگ کوئی ارب پتی نہیں ہے. لیکن غریب ملک کے اندر اس وقت ہماری پرائرٹیز تعلیم ہونی چاہیے جو ہم اچھی نہیں دے سکتے. آدھے بچے ہمارے اسکول میں نہیں جاتے. ہماری پرائرٹیز جو ہونی چاہیے وہ صحت ہونی چاہیے. ہماری پرائرٹیز اس وقت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پیٹرول سستا کر دیں. مطلب سیریسلی دس از ناٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان. اور پاکستان اس وقت اگر یہاں پر آ کر، اور میں اس بات پہ میں ایک دم وہ ہوں کہ عام طور پر تھوڑی بہت سیاست کی سب کو اجازت ہونی چاہیے، لیکن اس وقت جس نہج پہ پاکستان کھڑی ہے بالکل سیاست نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ جو، اور میں آپ کو بتاؤں، کہیں ڈار صاحب نے کہا اور ایک دم صحیح کہا ہے کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی سمجھتا ہوں، ڈار صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ چینج ہو جانا چاہیے. یہ این ایف سی ایوارڈ سسٹینیبل نہیں ہے. ہم کو بالکل بہت زیادہ پیسے صوبوں کو دے رہے ہیں، صوبے کچھ اپنے پیسے خود نہیں جمع کر رہے. لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں کرنی چاہیے اور یہ سب چیزوں کی بھی آج سے ڈسکشن شروع کریں. لیکن اس وقت پہلے ڈیفالٹ سے بچائیں اپنے آپ کو. اور ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے اور یہ تمام چیزوں کے لیے کل جو یہ آئی ایم ایف کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، انہوں نے پہلا جملہ تو کہا کہ پروڈکٹیو ہماری بات چیت چل رہی ہے، لیکن اس کے آگے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایکسچینج ریٹ، دیکھیں مانیٹری پالیسی، دیکھیں انرجی، دیکھیں یہ تمام چیزیں، یہ آپ کے سلپیجز ہیں، ان کو آپ کو سنبھالنا ہوگا. گویا کہ کہیں پر بھی کوئی بھی وجہ ہے وہ آپ کو کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ویور دینے کے لیے، یا یہ کہ ہماری معیشت میں گنجائش ہی نہیں ہے آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ سمجھ لیجئے کہ آئی ایم ایف آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے بغیر کسی کنڈیشنز کے، تو پھر بھی کیا اس وقت آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ چیزیں کرنا؟ جب آئی ایم ایف نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، یہ ایسٹر پریز صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ جو ہے اس نے نہیں دیا ہے، مطلب یہ اوپر سے واشنگٹن ڈی سی سے، اور انہوں نے 4 چیزیں لکھی ہیں. انرجی پالیسی، اس کی ایک وجہ ہے انہوں نے کیا لکھی ہے جو میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے جب لکھا ہے ایکسچینج پالیسیز، تو یہ ان کی ایک وجہ سے انہوں نے لکھی ہے. ہم کو اب یہ
اس کو انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھیں گے تو بہت برا حال ہو جائے گا. ہم سب کو پتہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, ایسا کوئی بھی منسٹری آف فائنانس میں سیکٹری یا ایڈیشنل سیکٹری نہیں بیٹھا ہوا, یہ اسٹیٹ بینک میں گورنر یا ڈپٹی گورنر نہیں بیٹھا ہوا جس کو نہیں پتہ کہ کیا کرنا چاہیے. سب کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے, لیکن پھر کر گزرو, کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ اگر آپ 6-8 ہفتے اور نکال دیں گے نا تو پھر دنیا بولے گی کہ یار اگر ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, کیا پاکستانی اپنی مدد کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نے بالکل اپنا پولیٹیکل کیپٹل داؤ پہ لگایا ہے, اور میں سیریسلی میں تعریف کرتا ہوں ہر جگہ پہ میاں شہباز شریف کی اور نواز شریف کی کہ میرا تو کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے, ڈار صاحب کا تو کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں, کیپٹل تو ان دونوں بھائیوں کا ہے, انہوں نے داؤ پہ لگایا ہے. اب جب ہاتھی نکل گیا اور تم رہ گئی, اب کیا اس میں وہ کرنا. لیکن یہ کہ خدا نخواستہ اس دوران اگر ہم نے کہیں ہاتھ کھڑے کر دیے, اور جو کہ تمام ماہرین کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں معجزہ ہوگا کہ پاکستان اگر ڈیفالٹ نہیں کرتا, تو وہی یہ پولیٹیکل ابھی تک تو کاسٹ ہے, اس کے بعد تو ایک پولیٹیکل ہیوک فیس کرنا پڑے گا اس گورنمنٹ کو. دیکھیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم کو ادھر سوچنا بھی نہیں چاہیے. اگر ہم کو خدا نہ خواستہ تھوڑا سا ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان بہت زیادہ انڈیٹڈ ہو گیا ہے, تو ہم کو اس کے اس وقت تو ڈیفالٹ بچانا چاہیے اور اس کی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے. ہم کو کچھ چیزیں تو کرنی چاہیے نا. ہم NFC ایوارڈ کیوں نہیں ریوزٹ کر سکتے؟ یہ تو کر سکتے ہیں, ہم کچھ چیزیں تو کر سکتے ہیں. دیکھیں کامران بھائی 2 نمبرز ہیں, 15% ٹیکس ٹو GDP, 15% ایکسپورٹس ٹو GDP. یہ 2 نمبر آپ کر لیں گے تو آپ کو IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا, ورنہ زندگی بھر یہیں رہیں گے آپ. ہم تو پھر ایک ڈیولپڈ کنٹری بن جائیں گے انشاءاللہ. سر ڈیولپ کنٹری نہ بنے گا, کم نان ڈیولپڈ کنٹری تو ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جتنے محتاط ہو سکتے تھے اتنے محتاط رہے, اور جتنے محتاط نہیں ہونے کی ضرورت تھی, جتنی کھری کھری سنانی تھی انہوں نے کھری کھری سنا دی ہیں, اور بات بالکل صاف ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے. پاکستان کی معیشت اس وقت کس صورتحال میں جاری ہے, ڈار صاحب اس کو کس طرح سے اسٹیئر کر رہے ہیں, اس پر آپ نے ایک ماہرانہ رائے حاصل کی. 2 دفعہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں, PhD ہے اکنامکس میں, اس لیے ان کی بات کی اہمیت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.